اگر آپ برانڈڈ بیگز اور ڈیزائنر کلودنگ اور ڈیزائنر ایکسیسریز جیسی ایکسپینسو آئٹمز پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے دن کا آغاز ہوا ہے ہمارے برنچ کے ساتھ۔ آج کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سنی ہے اور تھوڑا کلاؤڈی ہے۔ تو بچوں کی ایسٹر ہالیڈیز چل رہی تھیں اور نارملی ہالیڈیز میں ہم تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں تو ہم ناشتے کی جگہ برنچ کرتے ہیں۔ تو برنچ ہمارا ہم سب کا فیوریٹ ہے اور وہ ہے پراٹھے اور چیز آملیٹ۔ ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کائنڈلی ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور اس کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ریگولر ملتے رہیں۔ تو ویورز، آج ہمارا جو پلان ہے وہ کہیں باہر جانے کا ہے کیونکہ ایسٹر ہالیڈیز کا یہ لاسٹ ویکینڈ ہے۔ تو اس دفعہ ایسٹر کی جو ہالیڈیز تھی اس میں ہم زیادہ باہر گھوم پھر نہیں سکے کیونکہ بچے بھی بیمار ہو گئے اور میں بھی بیمار ہوگی۔ ہم سب کو باری باری جو ہے وہ فلو کا اٹیک ہوا اور فلو بہت ہی برا تھا۔ میرا فلو تو ابھی تک پوری طرح سے کیور نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں یہ کیسا اتفاق ہے کہ جب بھی بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ہماری چھٹیاں اسی طرح گھر میں ہی گزر جاتی ہیں۔ جب بچوں کا اسکول کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے تو بچے خوشی سے جمپ کر رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی گھر آتے ہیں۔ ان کی یہ خوشی دیکھ کر مجھے بھی اپنا اسکول ٹائم یاد آ جاتا ہے۔ جب ہمیں کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں ہم بھی اسی طرح اسکول سے بہت خوشی خوشی گھر آیا کرتے تھے اور خوشی ایسی ہوتی تھی جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہے، اور ہم تو چھٹیوں کی ڈیٹ کا انتظار 1 مہینہ پہلے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں بہت لانگ ہوا کرتی تھیں اور ان لانگ چھٹیوں کو ہم زیادہ تر گھر میں ہی رہ کے گزارتے تھے۔ صرف ہم 1 آدھے ہفتے کے لیے مری جایا کرتے تھے اور اس 1 ہفتے میں خوب انجوائے کرتے تھے۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ گھر میں رہ کر ہم انجوائے نہیں کرتے تھے، ہم گھر میں بھی بہت انجوائے کرتے تھے۔ ہم لوگ لوڈو، مونوپلی، کیرم بورڈ، بیڈمنٹن، کرکٹ اس طرح کی گیمز کھیلا کرتے تھے اور 3 مہینے کی چھٹیاں گزرنے کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو UK میں تو سوائے سمر کے باقی سب چھٹیاں صرف 2 ہفتوں سے یا 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ان شارٹ چھٹیوں میں بھی اگر آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہیں نکلنا۔ اور اس کے علاوہ کئی پینڈنگ کام جو ہیں وہ بھی ہم چھٹیوں میں ہی کرتے ہیں، جیسے کلیننگ، لانڈری اور گھر کی کوئی ریپیئر وغیرہ۔ تو برابر پورے 2 ہفتوں کی چھٹیوں کے بعد آج ہم باہر نکلے ہیں اور آج ہم آئے ہیں چیشر اوکس ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پہ۔ تو آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ ہے برانڈز اور ڈیزائنر کلودنگ اور ڈیزائنر آئٹمز۔ ہائی برانڈز کا اور ڈیزائنر آئٹمز پہننے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر اس چیز کا کریز ہوتا ہے اور وہ ایسی چیزوں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو بس یہ بات ہے کہ جتنے مرضی ایکسپینسو ہوں یہ برانڈز لیکن سٹل لوگ خریدتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کئی کے ہزار اور کئی کی لاکھ کی جو برانڈڈ بیگز ہیں یا برانڈڈ آئٹمز ہیں یہ لینا ورتھ ہے؟ آپ نے کئی نان برانڈڈ بیگز بھی دیکھے ہوں گے یا کارپوریٹ بیگز بھی دیکھے ہوں گے جو کوالٹی میں کسی طور پر بھی برانڈڈ چیزوں سے کم نہیں ہوتے۔ پھر آخر کیوں ہم لوگ ہزاروں روپیہ یا لاکھوں روپیہ ان برانڈڈ بیگز کے اوپر لگا دیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا واقعی ان چیزوں کی پرائس اتنی ہے جو ہم پے کر رہے ہیں، یا یہ صرف ان کے برانڈ کا جو لوگو ہے یہ اس کی پرائس ہے؟ اور اگر ہم صرف لوگو کی وجہ سے اتنی پرائس پے کر رہے ہیں تو پھر ساڈی عقل دا تے اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ برانڈڈ بیگز اور ڈیزائنر کلودنگ ہم کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں تو ہم ان سے بور ہو جاتے ہیں یا یہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں اور کئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے ہم پرانی چیزوں کو یوز کریں ہم نئی چیزوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بس ایک ایڈکشن ہے یا اس کو آپ چسکا کہہ لیں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹاپ کے برانڈز ہیں اور جتنے بھی یہ ڈیزائنر کلودنگ ہے یہ سب ہمیں اپنے لوگوں کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو عادی ہیں برانڈز پہننے کے اور برانڈڈ بیگز لینے کے، ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کیونکہ چائنا نے بڑے بڑے برانڈز کا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے۔ ان ٹاپ برانڈز میں LV اور پراڈا اور گوچی اور اس کے علاوہ بے شمار جو برانڈز ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بہت فیمس برانڈ جسے ہرمیس برکن کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ تو چائنا نے ان برانڈز کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے۔ لیکن آخر چائنا نے ایسا کیا کیوں؟ تو یہ سٹوری بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔
ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک نیا ایشو شروع کیا ہے ٹیرف کا. اس نے کئی ملکوں کے جو ہیں وہ ٹیرف بڑھا دیے ہیں اور کئی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں جس کا امپیکٹ ان کی اکانومی پہ آ سکتا ہے. تو انہی میں سے ایک کنٹری چائنا بھی ہے. تو اس ٹیرف والے ایشو کی وجہ سے چائنا نے احتجاجاً ان برانڈز کی حقیقت کو ایکسپوز کر دیا ہے. چائنا نے اوپنلی بتانا شروع کر دیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کی جو فیکٹریز ہیں وہ چائنا میں ہیں اور ان کی جو آئٹمز ہیں وہ وہیں پر مینوفیکچر کی جاتی ہیں اور ان کی اصل لاگت جو ہے وہ $6 $10 یا انڈر $50 جو ہے وہ بنتی ہے, یا بڑی بھی لگا لیں تو $100 سے بلو بنتی ہے. لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں جب جاتی ہیں تو وہاں پہ کئی $1000 میں یہ چیزیں بکتی ہیں. یعنی اگر ان کی پرائس کو ہم روپیز میں کنورٹ کریں تو ایک بیگ جو ہے وہ کئی لاکھ کا بنتا ہے. تو اب چائنا کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو یہ ساری حقیقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں, بلکہ نہ صرف بتا رہے ہیں بلکہ وہ کسٹمرز کو اور کنزیومرز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ برانڈڈ چیزیں ہم سے ڈائریکٹ لیں. یعنی ڈائریکٹ لینے کا مطلب ہے کہ فیکٹری پرائس پر لیں, اور فیکٹری پرائس جو ہے وہ تو چند ڈالر بنتے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ کتنا فرق ہے زمین آسمان کا, کہ چند ڈالر میں بننے والی چیز جو ہے وہ کسٹمر کو کئی $1000 میں جو ہے وہ سیل کی جاتی ہے. تو بیچارے وہ کسٹمرز جو اتنے سالوں سے یہ برانڈز پہن رہے ہیں یا یہ برانڈز یوز کر رہے ہیں, آپ سوچیں کہ وہ کتنا پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں, کئی ہزاروں میں یا کئی لاکھوں میں. تو اب جب کہ چائنا ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ فیکٹری پرائس پر یہ برانڈڈ چیزیں لیں, تو آپ سوچیں کہ جو اتنے سالوں سے لوگ یہ برانڈڈ چیزیں لے رہے ہیں اتنی مہنگی, ان کے لیے تو یہ بہت ہی بری خبر ہے. نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو برانڈز کے اصل اونر ہیں ان کے لیے بھی بہت بری خبر ہے, کیونکہ چائنا کی اس موو کے بعد نہ تو ان برانڈز کی کوئی ویلیو رہے گی اور نہ ہی کوئی انہیں لینا پسند کرے گا. بلکہ وہ لوگ جو اتنے سالوں سے یہ برانڈز لے رہے ہیں اور پہن رہے ہیں ان کو بھی بہت مایوسی ہوگی. چائنا نے یہ بہت ہی ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے. آج تک ہمیں اس حقیقت کا نہیں پتہ تھا اگر ہمیں چائنا نہ بتاتا تو مجھے تو پرسنلی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب ان برانڈز کی ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی اور لوگ ان برانڈز کو چھوڑ کے نان برانڈڈ چیزیں جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمرز ہیں وہ اپنا ہی اون برانڈ جو ہے وہ خود ہی کریٹ کر لیں. تو لو جی پھر کے نا پوک بڑی لگ گئی ہے تو ہم کھا رہے ہیں فش اینڈ چپس. چیشر اوکس ڈیزائنر آؤٹ لیٹ میں حلال کھانوں کی کوئی زیادہ چوائسیز نہیں ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم فش اینڈ چپس کھا لیتے ہیں. تو چلو جی واپس آنے اپنے ٹاپک پہ. تو بات ہو رہی تھی جی برانڈز کی, کہ برانڈز تو ہو رہے ہیں فلاپ, تو اب لوگ یا تو نان برانڈڈ چیزیں لینا شروع کر دیں گے یا کاپیڈ لینا شروع کر دیں گے, یا پھر اپنا ہی کوئی برانڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے, جیسے کہ ماریا بی نے اپنا برانڈ انٹروڈیوس کروایا ہے. ریسنٹلی ماریا بی نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیگز جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں, اور بیگز بہت ہی خوبصورت ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں یہ بیگز بھی انہی کی کاپی ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ہو جائیں گے فلاپ, اور جو چھوٹے چھوٹے برانڈز ہیں وہ ہو جائیں گے ان. تو اسی چکر میں ہو سکتا ہے کہ ماریا بی کا بھی جو برانڈ ہے وہ چل پڑے, کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ بیگز جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور وہ بڑے برانڈز کی کاپی لگتے ہیں کیونکہ انہی سے انسپائرڈ لگ رہے ہیں وہ ڈیزائن. تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو بڑے برانڈز ہیں ان کے اونرز جو ہیں وہ چائنا پہ خاصے ناراض ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ چائنا نے ان کا بزنس جو فلاپ کر دیا. تو یہ چائنا اور امریکہ کے بیچ ایک قسم کی ایک جنگ ہی چھڑ گئی ہے. تو ویورز دیکھتے ہیں کہ چائنا کی اس ایکشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے برانڈڈ بیگز کی جو اصل پرائسز ریویل کی ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسٹمرز اب زیادہ یہ بیگز خریدیں گے, اور اگر کسی نے خریدنے بھی ہوئے تو میرے خیال سے وہ چائنا سے ڈائریکٹ ہی لے گا فیکٹری پرائس پہ. تو نہیں جی میں اس وقت آئی ہوئی ہوں کرٹ گائیگر پہ. یہ بھی ایک بہت بڑا برانڈ ہے یو کے کا, اور اس کے بھی بیگز جو ہیں اور ان کی شوز بہت ہی فیمس ہیں, اور نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت آئٹمز ہیں ان کی, لیکن ان کی بھی پرائس ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ جو آپ کو بیگز نظر آ رہے ہیں ان سب کی پرائس کسی کی £100 پلس ہے, کسی کی £200 پلس ہے, اور یہ جو آپ کو شوز نظر آ رہے ہیں یہ بھی تقریباً اسی رینج میں ہیں. میرے خیال سے £50 سے نیچے شاید ہی کوئی آئٹم ہو اس پورے آؤٹ لیٹ میں. شاید ان کی جیولری یا شاید ان کی جو گلاسز یا ایکسیسریز ہیں ان میں سے شاید کسی کی پرائس جو ہے وہ
100 سے بلو ہو یا 50 پاؤنڈ سے بلو ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں ان کی، لیکن یہ بھی اپنے برانڈ یعنی اپنے لوگو کی پرائز وصول کر رہے ہیں۔ تو ایک کہاوت ہے نا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ تو بس آپ کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ برانڈز کے پیچھے اتنا کریزی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ برانڈ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اور کئی نئی جو چیزیں آتی ہیں وہ پرانی چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، یعنی کئی نئے برانڈز جو ہیں وہ پرانے برانڈز کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو برانڈڈ چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم ہی لینی چاہیے۔ اب آپ کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ برانڈڈ چیزوں پہ ہمیں ہزاروں یا لاکھوں روپیہ سپینڈ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔